وأنزل على عبده القرآن وأرسل إلينا رسولا فصيح اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا فريق له ولا وزير له ولا مشير له ولا مجير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا كفل له ولا كفيل له لا ولد له ولا بلد له ولا جلد له ولا جلد له ولا ولد له في الكائنات لا مساوي له ولا مقابل له ولا موازن له ولا منازل له وحده منفردا متكبرا ذو الجلال لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله
اللہ دی مہربانی اور فضل و کرم نال توحید و سنت دے اس مرکز دے اندر بھی زندگی وچ حاضری دا ہے موقع، بلکہ اللہ نے توفیق اور مہلت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کرے اساں جس نیت نال اللہ دے گھر وچ حاضر ہوئے ہیں، سانو ساڈی نیتاں دے مطابق اللہ بدلہ عطا فرمائے۔ نیت ٹھیک ہونی چاہیے کسی بھی کام میں، چاہے وہ نیکی دا ہی کیوں نہ ہوئے۔ بعضے لوگ کام نیکی دا کر دیں لیکن نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ مثلا نماز پڑھنا نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، لیکن بعضے لوگوں کی نیت ہوتی ہے دکھلاوے اور ریاکاری واسطے، اگرچہ کم نیکی دا ہے لیکن الٹا ثواب دی بجائے عذاب دے مستحق بن جاندے۔ نیت دا بڑا فائدہ ہے۔ ایک بندے نے مکان بنوایا نواں، میری بولی سمجھ آتی بھئی؟ بعض کو سمجھ نہیں آتا ہوگا، کچھ کو سمجھ آتا ہے، کچھ کو نہیں آتا ہے۔ یہ بڑا کام خراب ہوتا۔ ایک آدمی نے مکان بنایا، مکان، میں آدمی کہہ رہا ہوں، آدمی تو وہ تھے، وہ صحابی تھے، صحابی، نیا مکان بنایا، اس میں ادھر ایک سوراخ بڑا سا روشن دان بنایا، وینٹیلیٹر، اب یہ تو ٹھیک ہے نا، پشتو کا لفظ ہے، وہ ادھر بنا دیا اور دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں۔ کچھ دعوت طعام بھی اس میں شامل تھی، کھانا بھی تناول فرما لیں، جو بھی تھا بہرحال مختصر سا، اکثر غریب لوگ تھے۔ آپ تشریف لے آئے، یہ نہیں کہ صرف امیر دوستوں کے ہاں جاتے ہوں، اکثر غریبوں کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ یاد ہے نا؟ وہ جب ان کو، چلیں وہ بعد میں سناؤں گا، تو وہ جو روشن دان والے تھے انہوں نے دعوت کی تو آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا یہ سوراخ اتنا بڑا یہ کس وجہ سے رکھا ہے؟ یہ ہوا کے گزر کے لیے رکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے آئے گی، ادھر سے نکل جائے گی، ادھر سے آئے گی، تو ہوا، یہ ہوادار مکان بنا رہے گا، ہوا کا گزر ہوتا رہے گا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے، ہوا تو ویسے بھی آتی جاتی رہتی، اب وہ سوراخ ہے، ہوا تو آتی جاتی رہتی، جب ادھر تم یہ سوراخ یا روشن دان رکھ رہے تھے تو یہ نیت کر لیتے کہ ادھر مسجد بلال کی اذان کی آواز آئے گی تو مجھے سنائی دے گی، تو ہوا بھی آتی رہتی، ثواب بھی آتا رہتا۔ تو یہ اضافی فائدہ نیت کی وجہ سے ہونا تھا نا، وہ ثواب کے حصول کی نیت جو ہے وہ ہوا کے گزرنے آنے جانے کو روک تو نہیں لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ دنیا پہ جب بھی راضی ہوا، اس نے
اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ہادی بھیج دیا. ان من امت الا خلا فیہا نذیر. جب بھی وہ صفت جمال میں آیا اس نے لوگوں کی بھلائی کے انتظام کے لیے کتاب اور رسول بھیج دیے. انتظام ہوتے رہے لوگوں کی ذہنی استعداد کے مطابق جس قدر وہ سمجھ سکیں. آخر وہ تعلیمات الہیہ ہیں، جتنا قدر انسان کا دماغ انہیں ایکسپٹ کر سکے، قبول کر سکے، اس معیار کے مطابق علم نازل کیا جائے. زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم، جو کچھ بچا کچا حصہ ہے وہ آپ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، ان سے موبائل لے لیں. اللہ اکبر. ویسے یہ اچھا طریقہ ہے، خطیب کی طرف دیکھنے کی بجائے موبائل ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ موبائل دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے، یہ آسان ہو گیا ہے. اب تو لائیو چلتا ہے، اب جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آئی، رحمت جلال میں آئی، اراد بہم ربہم رشدا، تو اب آخری فیصلہ فرمایا. ساری کی ساری مہربانیاں، تمام کی تمام رحمتیں اور تمام کی تمام لطوفات عطوفات الہیہ، ساری کی ساری جمع کر کے ایک صورت بنائی، ایک سیرت بنائی. سبحان اللہ. سورت محمد کی شکل میں بنائی، سیرت قرآن کی شکل میں بنائی، صلی اللہ علیہ وسلم. سورت و سیرت کا ایسا حسین امتزاج جو اس امت کے لیے ظہور میں آیا، اس کائنات نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر. تانوں سمجھ آندی بھی، مینوں چس کوئی نہیں آندی بھی اردو دی. تے تسی اللہ دے بندے ہو جڑے پنجابی سمجھ دیو، بول دے کیوں نے؟ ہوں سریکی والا بھی بیٹھا. ایسے بس ایسے ہی ہوگا، 2 منٹ اردو، 2 منٹ سریکی، 2 منٹ پنجابی، 2 منٹ کوئی اور شاید، ہاں پشتو. اللہ اکبر. ایک رنگ دکھایا، ایک رنگ دکھایا. جیسے کوئی اہم ترین کام کرنے سے پہلے تمہید باندھی جاتی ہے، تو تمہید باندھی، ایک اعلان کروایا بصورت طلب اور تمنا کے، بصورت دعا. فرمایا ہم نے اپنے خلیل کو کہا ایسے کام گہرے دوستوں سے لیے جاتے ہیں. ہم نے اپنے خلیل سے کہا ہمارا گھر بناؤ. جو طوفان نوح میں بہہ گیا تھا اس کی بنیادیں پڑی ہیں. اذ بوأنا ابراہیم مکان البیت، ہم نے کہا یہ ہے اس کا نقشہ، یہ اس کی حدود ہے، یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے اس کو. آپ بھی ہیں اور مستقبل کے پیغمبر ذبیح اللہ بھی ساتھ ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں. یہ کیوں ساتھ ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہ کیوں ساتھ نہیں ہے؟ فرمایا یہ جو ہم گھر بنوا رہے ہیں
اس کا جو متولی آنا ہے وہ اسماعیل کی نسل سے آئے گا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو ساتھ میں لایا. ایک معمار بنا اور ایک مزدور بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. بنا رہے ہیں تو بناتے بناتے وہ کام اللہ نے کروایا جس کے لیے یہ بیت اللہ تیار کروایا جا رہا تھا. اب اگلی بات اللہ نقل کرتے ہیں. اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. ادھر سبحان اللہ کھڑا ہے تو تقریر کرو, میں سبحان اللہ نہ بہ کے. اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ وقت یاد کرو, او ویلا اذ یرفع. علماء سمجھتے ہیں نا, اذ یرفع او ویلا وہ وقت بھی بڑا ذی شان, بڑا عظیم الشان, بڑا قابل قدر, جس ویلے ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام میرے بیت اللہ دیاں بنیاداں بلند کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں. اس ویلے نال نال یہ بھی فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ 4 معرفے ہیں. کتنے ہیں؟ 4. علماء سے پوچھو جب اجتماع معرفوں کا ہو جائے تو معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ فرمایا ربنا ربنا, اے ہمارے رب, اے جڑی محنت کر رہے ہیں, اے تیرا گھر بنا رہے ہیں, تیرے آرڈر دی تعمیل تے ہو رہی ہے, مگر ساڈی نیت تے ارادہ صرف آرڈر دی تعمیل نہیں بلکہ حصول ثواب بھی ہے. لہذا فتقبل منا, ساڈی محنت قبول فرما کے سانو ثواب بھی نال عطا فرما. ربنا فتقبل منا. اے اللہ تجھے کیوں کہہ رہے ہیں, تجھ سے کیوں گزارش کر رہے ہیں اللہ؟ اس کی وجہ یہ ہے انک انت السمیع دی وجہ یہ ہے جو صرف تو ہی ہے غائبانہ سنن تے ویکھن والا, صرف تو ہی ہے ما فوق الاسباب عادتاً غائبانہ ویکھن تے جانن تے سنن والا. اللہ تیرے بغیر غائبانہ نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی جاننے والا ہے. انک انت, یہ ذرا آواز کھول دیو. انک انت السمیع العلیم. اللہ جے کوئی بول سگے تا چل ول تا ان ہویا کہ تو سنن والا بھی غائبانہ تو کلا ہے. اگر کوئی بول نہیں سکتا یا گنگا ہو گیا ہے یا اس نو اور کوئی زخم تکلیف زبان دے اندر آ گئی یا کسے دشمن نے دی منہ تے زبان نو بن دیتا ہے وہ بول نہیں پہ سکتا, اللہ نہ ہی کوئی بولے تو تے دلاں دے حال میں جانن والا ہے. جویں السمیع ہے ان العلیم
علیم بھی ہیں۔ اے اللہ تیرے کولوں کوئی شے منگنی ہوے تے تینوں سناونا ضروری کوئی نہیں ہوندا، کیونکہ جویں ویکھن والا ہے انہیں تو جانن تے سنن والا بھی ہے، انہیں جے کوئی نہ بول سکے علیم بذات الصدور بھی ہیں اللہ، تے ساڈا اندر بھی جاننا ہے ساڈا باہر بھی جاننا ہے، جیڑا کچھ بول رہے ہیں او سن رہے ہیں، جیڑا کچھ ساڈی نیت اندر ہے انہوں علیم تے جانن والا بھی تو ہے، لہذا ساڈے بولن نو بھی قبول کر تے ساڈے اندر والی نیت نو بھی قبول کر۔ السمیع ظاہر کے لیے ہے، العلیم باطن کے لیے ہے۔ تو ظاہر کو سنتا ہے، باطن کو جانتا ہے، تو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی سبحان اللہ۔ اتنی نہیں دعا آگے بھی ہے، یہ بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تمہید ہے، عظیم الشان کام ہے نا، اس لیے عظیم الشان شخصیت سے عظیم الشان مرکز کے اندر کھڑے ہو کر عظیم الشان الفاظ کے ساتھ یہ دعا اور تمنا دہرائی جا رہی ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، ربنا، میں گرام بدلے آنا تو بھی انہوں بدل، ربنا واجعلنا مسلمین لک، ربنا اے ہمارے رب ربوبیت انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام، ربنا ہمارے ہر حال کے ذمہ دار، پیدائش سے لے کر موت تک ہر حال کے ذمہ دار، درمیان میں نہ چھوڑنے والے ایسے ذمہ دار، انج نہیں کہ ان پتر نہیں مل رہا 10 سال شادی ہوئی تے ان اللہ کے چل ان میری ذمہ واری ختم تے چل توید لایا، کیوں بھائی درمیان میں وہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ رب ہے، اور رب وہ تو الہ حد تمام ہے، وہ درمیان میں آدمی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، چل ہن سمندر وچ دریائے چ کشتی ادھ چ پھس گئی ہے، ہن تو آپ ہی چکر کھا تے ساڈے جڑے بابے نو سڈنا ہی ساڈے ہاتھ کھڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا رب نہیں ہے، وہ رب انسان کے آخر تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور کیوں بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، چلیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ واجعلنا مسلمین لک، ہمیں بنا ہمیں بنا نہیں یہ اجعلنا یہ امر ایجاد فعل کے لیے نہیں ہے، ابقاء فعل کے لیے ہے۔ اے اللہ جس طرح پہلے ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں تابعدار ہیں، وجعلنا اسی طرح ہمیں بنائے رکھنا، وجعلنا اب بنانا نہ بنایا تو نے پہلے سے ہے، ہمیں اپنا تابعدار ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں تیرا گھر تیار ہو رہا ہے، یہ مرکز ملت تیار ہو رہا ہے، یہ پوری کائنات کا مرجع قبلہ اور کعبہ بن رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس، یہ پوری کائنات کا ہے، لہذا ہم یہاں ایک بار یہ عہد عبودیت کو دہرا رہے ہیں، اللہ وجعلنا مسلمین لک، خالی مسلمین نہ میں مسلم ہوں نہیں، مسلم ہونا کافی نہیں، مسلم لہو ہونا ضروری ہے، مسلم لہو، مسلم للہ، اللہ ہی کے آگے جھکنے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ سنو اپنا تابعدار بنائی رکھ۔ اب تو مجھے حق ہے نا اپنی بولی بولنے کا، 2 منٹ میں نے کہا ہے،
اے اللہ سانو اپنا تابعدار بنائے رکھ، بنائے رکھ، بنائے رکھ، نال نال پھر ساڈی نسل وچ اللہ ایسی جماعت بنا، ایسا گروہ بنا، ایسی اٹھان اٹھا، ایسی ملت تیار کر، ایسی امت تیار کرنا اللہ جیڑی امت بھی ہوئے مسلمات لک، وہ بھی کس کی تابعدار ہو؟ کتے اگے جھکن والی ہوئے مسلمات اللہ کا، تے اگلی تمنا تمہید سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ مدارج ہیں، یہ سیڑھی چڑھ رہے ہیں ایسا ایسا سیڑھی. اب جب یہ بلندی پر ٹھیک اصل مقام پہ پہنچیں گے اس وقت دعا کی جوانی دیکھنا ذرا. ابھی یہ جوانی چڑھ رہی ہے، سیڑھیاں چڑھ رہی ہے، یہ دعا مدارج طے کر رہی ہے. اب بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. آگے پھر عملی میدان آیا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. اور پشتو والو تم تو اونچا سبحان اللہ کہو نا. ارنا ارنا. اب یہ وہ تو تسلیم ہو گیا، اسلام ہو گیا، اب ماننے والی خو سے اب عمل والی طبیعت آئی. ارنا مناسکنا، اے اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، پہلے بھی تیری عبادتیں کرتے رہتے ہیں، اب یہ جو گھر بن رہا ہے پوری دنیا کے لیے، اس کے لیے کوئی سپیشل طریقہ عبادت کا ہے تو وہ بھی ہمیں بتلا دے. حج کا طریقہ. ارنا بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اعتکاف ہے یا کیا ہے؟ کیا مناسک ہے؟ کیڑا کیڑا کم کرنا ہے تے کیڑا نہیں کرنا؟ اے اللہ ما نفعل وما لم نفعل. ارنا مناسکنا. جے توڑی اللہ عبادت دا تو طریقہ نہ دسیں، اساں آپو طریقے ایجاد نہیں کر سکتے. اللہ دسے، اللہ بتائے. اللہ بتائے کس کو بتائے؟ نبی کو بتائے. نبی بتائے کس کو بتائے؟ امت کو بتائے. طریقہ آتا اللہ کی جانب سے ہے، آتا پیغمبر کے قلب پر ہے، اور پھر پیغمبر کی زبان پہ جاری کروا کے اللہ امت کے لیے پیغمبر کی سنت بنا دیتا ہے. اس لیے فرمایا ارنا مناسکنا. یہ وہ اسلام ہے جس میں بدعت کی گنجائش نہیں. وجعلنا مسلمین لکا. یہ وہ مسلمان ہیں جو بدعت کے قریب جانے والے بھی نہیں ہیں. یہ وہ اسلام ہے جس میں خود طریقے ایجاد نہیں کیے جاتے بلکہ بتلائے ہوئے لیے جاتے ہیں، سکھلائے ہوئے لیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے لیے جاتے ہیں. یہ وہ اسلام ہے جس کی تمنا ابراہیم خلیل اللہ محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے مانگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا. اے اللہ تیرے مناسک ادا کرتے وقت اگر کچھ بھول چوک ہو جائے پھر بھی رحمتیں دیتے رہنا. اب یہ پہلا موقع ہے تیرے گھر بنانے کا. اگر کچھ ہو جائے معاملہ تو علینا، تو اپنی رحمت کا دروازہ ہم پر ہمیشہ کھولے رکھنا، ہم سے ناراض نہ ہونا، کیونکہ انکا انت التواب الرحیم. رحمتیں بھیجن والا بھی کون ہے؟ مہربانیاں دین والا کون ہے؟ اور بڑھدیاں نو تارن والا کون ہے؟ انہی عقیدہ اللہ. ٹکر شکر کوئی نہ کھوایا انہوں. اللہ اکبر. کوئی ذوق پیدا کرو. وہ بچہ جب تک نہ روے ماں بھی دودھ نہیں دیندی. کچھ تو رو کے ہی وکھاؤ. تو پٹھانو پنجابیو سبحان اللہ. ہاں جی
فرمایا انک انت التواب الرحیم، تو تواب ہے، بندہ تو تائب ہے، اللہ تواب ہے، بندہ تواب نہیں۔ ہمارے ولی اللہ وکیل صاحب، انک انت التواب الرحیم، تواب بار بار رحمتیں دینے والا، ہٹ ہٹ کے رحمتیں دینے والا، رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنے والا۔ اور بندہ تائب، یہ ہوتا ہے تائب من الذنب، اپنی غلطی سے رجوع کرنے والا۔ انک انت التواب الرحیم، بندوں کی توبہ بھی تو قبول کرتا ہے اور بندوں پر رحمتیں بھی تو نازل کرتا ہے۔ کسی دی بیڑی بڈھی تے تارن والا کون؟ کسی نو بیماری آئی تے چھٹکارا دین والا کون؟ کسی دی کشتی بھنور وچ آئی اس کو پار لگانے والا کون؟ کوئی رونے والا ہے اس کو ہنسانے والا کون؟ کوئی ہنس رہا ہے کسی پہ طنز کر رہا ہے اس کو رلانے والا کون؟ تخت والے کا تختہ اور تختے پہ چڑھے ہوئے کو تخت پہ بٹھانے والا کون؟ یہ خالی گودے بھرنے والا بھی اللہ اور بھری ہوئی خالی کرنے والا بھی اللہ۔ جھولیاں بھرتا ہے کون اور بھری ہوئی خالی کرتا ہے کون؟ 10,000 کا تعویذ ہو یا 5,000 کا، بخدا کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ تم تو تعویذ لٹکاتے ہو، میں کہتا ہوں اپنے گلے میں مولوی لٹکا لو پھر بھی کچھ نہیں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ شہد ہے، اس کو اللہ نے شفا کہا ہے، فیہ شفاء للناس، فیہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود جو شافی ہے، وہ جو خود شافی ہے وہ اپنی گارنٹی ضمانت سے کہہ رہا ہے یہ جو شہد ہے نا فیہ شفاء للناس، کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی آدمی اس شفاء للناس کی بوتل بھر کر گلے میں لٹکا لے تو کیا یہ شہد اس کو فائدہ دے گا؟ تو یہ قرآن کو کیا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ گلے میں لٹکانے کے لیے آیا، یہ بازو پہ باندھنے کے لیے آیا؟ خدا کے بندو، یہ تو ہدی للناس ہے، یہ تو ہدی للمتقین ہے۔ اس کو پڑھو۔ ایک مریض ایک حکیم کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کا مجھے یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، یہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نسخہ لکھ دیتا ہوں، اس کو استعمال کرو سمجھداری سے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ وہ نسخہ لکھوایا، ان کا وہ پیڈ ہوتا ہے، لیٹر پیڈ پہ اپنا پوری مہر لگا کے سائن کر کے پکا کاغذ وہ اس کے ہاتھ میں تھمایا نسخہ۔ 7ویں دن چیک کروانا، دوبارہ آئے حضرت، میاں کیا ہوا؟ نسخہ استعمال فرمایا آپ نے؟ جی ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ نے بڑی زیادتی کی، اتنے پیسے لیے، اتنا بڑا نسخہ لکھ کے دیا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کمال ہے، وہ کہاں ہے نسخہ؟ مجھے دکھاؤ، کوئی تبدیلی کرنی پڑی ہے؟ کہاں استعمال کیسے کیا تھا؟ میں نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق استعمال کیا؟ یہ بالکل استعمال کیا، بڑی حفاظت سے کیا، اچھے طریقے سے کیا، محفوظ طریقے سے کیا۔ اس کو میں نے تہ در تہ لپیٹا، پھر چمڑے میں اس کو مڑوایا، پھر اس میں ایک دھاگا ڈال کے یہ دیکھیں گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ 8 دن لٹکایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اس نے اٹھایا ڈنڈا، چل بھاگ یہاں سے۔ میں نے کہا تھا اس پہ جو کوئی لکھا ہو اس کو پڑھ، وہ دوائی استعمال کر۔ میں نے لکھا تھا فلاں نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا، سموسہ نہیں کھانا، پراٹھا نہیں کھانا، جو نہیں کھانا وہ نہ کھاؤ، جو کھانا ہے وہ کھاؤ، یہ کرو وہ نہ کرو، پھر فائدہ ہوتا ہے نا۔ اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ کر، یہ نہ کر، یہ ہے کام سمجھنے کا۔ تو اپنی مرضی سے جو آتا ہے کرتا ہے، اپنی مرضی سے جس کام سے رکتا ہے رک جاتا ہے، پھر تو کہتا مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ تو نے خدا کی مانی کب؟ تو نے خدا کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کب کیا؟ تو غیر کے آگے جھکتا رہا، پھر کہتا ہے مجھے قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ میں نے تیری دعا کے جواب میں پورا قرآن کہا ہے، حالانکہ یہ ترتیب نزول ہی نہیں تھی، تیری دعا کے جواب میں نے بنایا اسے۔ پہلا سپارہ الحمد سے نہیں شروع کیا، الف لام میم سے شروع کیا۔
الحمد کو تمام سپاروں سے خالی رکھا، کیونکہ یہ قرآن کا خلاصہ اور دیباچہ ہے۔ یہ ابتدا میں نے تمہیں سمجھایا، اہدنا الصراط المستقیم، میں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو نے اسے پڑھا؟ مانگتا جو رہا تھا مجھ سے ہدایت، میں نے تو ہدایت 30 سپارے دے دی۔ اس کو گلے میں گالے سے نہیں لٹکاونا، قرآن نو انہوں پڑھنا ہے۔ اچھا، جب آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے، مطلب مطلقاً ہر آدمی تو نہیں نہ پڑھتا ہے، لیکن جو پڑھنے والا ہے وہ جب پڑھتا ہے تو یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ نہیں، سبحان اللہ کی ضرورت نہیں، وہ میں خود کہہ لوں گا۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو یناجی انہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ سرگوشی کس کو کہتے ہیں؟ سر اور گوش، یہ گوش ہے نا، ہاں، کسی کے کان میں کوئی بات کہنا اس کو کہتے ہیں سرگوشی۔ یناجی ربہ، یہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، لیکن جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو رب بندے سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میرے بندے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ رب کی سرگوشی سمجھ، اللہ دی کتاب نو پڑھ، سمجھ، اس تے عمل کر، اللہ دی رحمت اور برکتاں آ جان۔ سبحان اللہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اب دعا آئی ہے جوانی پر۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و صلوات اللہ اب کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اے اللہ، میں ساریاں تمہیداں بن کے لے آیا تے میں آخر دے اندر اے کہہ رہا ابعث فیہم رسولا۔ رسولن اجڑی تنوین اے تنکیر دی نہیں تعظیم دی، رسولا منہم، اے اللہ ایک عظیم الشان، ایک محتم بالشان بالقدر پیغمبر انہ دے اندر تم مبعوث فرمائیں۔ اے اللہ او رسول منہم انہ وچوں ہوئے تاکہ انہ دے واسطے پوری قوم واسطے باعث فخر بن جائے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ اے اللہ، جڑا رسول میں مانگ رہا، اے اللہ او دی صفت کیڑی ہونی چاہیے؟ یتلو علیہم آیاتک، اس امت دے اندر ہمیشہ جس وقت بھی سمجھاون لگے، جس ویلے درس ہدایت دے وے، اے اللہ یتلو علیہم آیاتک، انہاں دے سامنے تیری آیات دی تلاوت فرمائے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور جس ویلے کوئی گل انہاں نو سمجھ نہ آ رہی ہوئے، او دی کوئی عملی یا قولی تفسیر کی ضرورت پڑ جائے، سننے والوں کو تو یعلمہم الکتاب والحکمت، جہاں سے بات نہ سمجھ آئے سننے والوں کو وہ تیری کتاب کی تعلیم بھی دے اور اپنی حکمت والی حدیثیں بھی ان کو سمجھائے۔ اللہ اکبر، پورا نمونہ بن جائے۔ کیوں؟ یہ کام تو ہی کیوں کر سکتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دعا کا انداز دیکھے، ہر جملہ یقین کے ساتھ، ایسے نہیں اللہ 5 سال 10 سالوں میں شادی کی تھی، چلو بیٹا دینا تو دے، چل نہیں دینا تو کسی اور پاسوں لے لوں گے۔ نہیں، دعا مانگو یقین کے ساتھ۔ کتنے یقین والے جملے ہیں۔ اللہ اکبر۔
وَبُعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ قرآن پڑھے اور دنائی دیاں گلاں سمجھائے انہاں دے دلاں نو صاف کر دے مسجد وچ سونا نہیں میں سون دینا نہیں جیڑا کم ہو سکدا نہیں او کم کرنا ہی نہیں اللہ فرماندا ہے اجے کام شروع نہیں ہے تو ہونے ہی سون لگ گئے ہو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم تلاوت بھی کرے تعلیم بھی دے نال تزکیہ بھی نال کردہ ہے صرف تلاوت نال ہی گل نہیں بڑھنی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل مبارک دے نال لوگاں واسطے اسوہ حسنہ نبی دکھا دے تا تزکیہ ہونا ہے جڑے ویلے پڑھ دیاں ویکھنا ہے نفل یا تلاوت کر دیاں یا عبادت کر دیاں یا میاں اور نیکی دے افعال و اعمال ویکھن والیاں نے ویکھنا ہے جڑا اللہ دے اتنا قریب ہے اتنا محبوب ہے جڑے ویلے او اتنیاں محنتاں کر رہا ہے لہذا سانو بھی اللہ دے قریب ہون واسطے محنت کرنی چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات عبادت فرمائی حتی توربت قدمہ و تدمدمت حتی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے پیر مبارک سوج گئے تے کسے کسے پاسے دروں کو جو خون بھی مبارک رشن لگ گیا اس ویلے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی سبحان اللہ چل اتھے ٹھیک ہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ تمام مسلمان دی محنت قبول فرمائے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تو اللہ نے دائمی مغفرت دا سند سرٹیفکیٹ دے دیتا ہویا ہے تو کولو پوچھ کچھ بھی کوئی نہیں ہونی کیونکہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر گناہ تواڈے کولو ہویا بھی کوئی نہیں البتہ جڑے مخالفین نے بدنامیاں تے الزام لائے آن اللہ نے اپنی آیات دے نال تواڈی فتوحات دے نال تواڈے اخلاق دے نال فبما رحمت من اللہ لنت لہم تواڈے خصائل حمیدہ دے نال اللہ نے سارے الزام بھی دھو دیتے ہیں ہن والے اتنی محنت کیوں فرما رہے ہو اس ویلے جواب دیتا ہے سید الکائنات نے اس ویلے جواب دیتا ہے امام الہدا نے اس ویلے جواب دیتا ہے سید الورا نے اس ویلے جواب دیتا ہے امام الحرمین نے اس ویلے جواب دیتا ہے جد الحسن والحسین نے اس ویلے جواب دیتا ہے امام الثقلین نے کہ جواب دیں دے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شاکرا للہ افلا اکون عبدا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بندے کا کمال بندگی میں ہوتا ہے بندے کا کمال عبودیت میں ہوتا ہے عبدن کا کمال عبادت میں ہوتا ہے فرمایا افلا اکون عبدا شاکرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عبدا شاکرا عبدا شاکرا سبحان اللہ تو کدے عبدن شکورن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے
اے مینو پتہ ہے کہ اللہ نے میرے دامن دے اندر کوئی غلطی یا گناہ نہیں رکھے ہویا، اس کے باوجود میں محنت کیا کرتا ہوں تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے۔ جب سید الانبیاء اتنا شکر گزاری میں ہے، اتنی محنت میں ہے، قوم کو پتہ چل جائے کوئی نسبتوں سے نہیں چھوٹے گا، جس کی بھی اللہ کے ہاں عزت بنے گی محنت کی وجہ سے بنے گی۔ سبحان اللہ، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نمونہ ہوں امت کے لیے۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں اصحاب الیمین؟ تو میں نمونہ ہوں۔ سبحان اللہ، محنت ہو رہی ہے، یزکیہم۔ اور جب تشریف لے اعلان ہوا، اب اعلان ہوا، وہ تمہید تھی، اب اعلان ہوا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اب اعلان ہوا۔ لام بھی آیا، قد بھی آیا، مانا بنیا قسمی۔ قرآن سمجھ تقریر کریں، بڑے نہ ملا رسمی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مؤمنین، اللہ نے پکی بات ہے، یقینی بات ہے، من اللہ، اللہ نے احسان چڑھایا، اللہ نے انعام فرمایا، اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور یہ احسان کیا تو علی المؤمنین، ماننے والوں پر، جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے مانا، اور جنہوں نے دیکھ کر بھی نہ مانا وہ تو حاویہ میں گئے۔ دیکھ کر بھی، یہ برہان ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی یاد ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، یہ برہان ہے۔ ایک تو دلیل ہوتی ہے نا، ایک برہان ہوتا ہے۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر ہی حقیقت کا پتہ چل جائے، آنکھوں سے دیکھ کر۔ کبھی کبھی اللہ دیکھنے کا لفظ استعمال بھی کر دیتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے کیا، لولا ارآ برہانم، یہ دیکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ایک آیا ہے یمن سے سردار، وہ ابو جہل کا ساتھی ہے تجارت میں، یہ بھی سردار ہے، وہ بھی سردار، وہ ایک دوسرے سے لین دین۔ وہ مکے میں آیا، جب جانے لگا کہنے لگا ابو الحکم، وہ حقیقت میں تو ابو جہل تھا نا، لیکن وہ اس کے مشہور اپنے نام سے کہنے لگا کہ تمہاری قوم میں نے سنا ہے تمہاری ہی قوم کا ایک باشندہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کمال ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے، بولو، دیکھنا، قرآن پڑھنا نہیں، میں اس مدعی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا بالکل نہیں، کوئی اجازت نہیں، بالکل نہیں دیکھنا۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا وہ ہماری قوم کا ہے، ہمیں پتہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ جادوگر ہے، جو اس کی محفل میں جاتا ہے ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے، تم جیسے آئے ہو ویسے لوٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے اتنا سفر کیا، میری مراد اور مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں نے اس کو دیکھنا ہے، میں نے سفر کیا تو ایک ارادہ یہ بھی کر لیا تھا، تو میں دیکھ کے جاؤں گا، کیونکہ میری قوم نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ اس کو ذرا دیکھ کے پرکھ کے آنا۔ ابو جہل کے اب اور کان کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یہ کیا، یہ تو پوری قوم۔ بہرحال وہ آخر لگا جی میں تینوں جان دینا، اکا نہیں۔ اس نے کہا اس وجہ تو نہیں نہ جان دینا بھئی میرے دماغ تے اثر ہو جائے گا، انہی ہے کہ ہاں۔ وہ کہنے لگا اے میرے دس میرے بارے، میری سمجھ دے بارے، میری بصیرت دے بارے تیرا کیا خیال ہے، میں کیسا آدمی ہوں؟ اس نے کہا جی بڑے دنا آدمی، اپنے قوم کے سردار۔ تو پھر اس نے آکے تو چولا نہ مارنا، جدو میں ایڈا سیانا میرے تے نہیں کسی دا اثر ہوتا، مینوں جان دے تے۔
اللہ اکبر، ایڈا سیاڑا ادے کون ہے؟ کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، وہاں بصیرت کا امام بیٹھا ہے، تو کڈا سیاڑا۔ ابو جہل اور پتہ نا اس کہ یہ کیا سیاڑا، اس کہ نہیں بالکل نہیں، میں اس گل تے اعتبار نہیں کر، میں تیرے جان ہی نہیں دینا۔ اس کہ چلو ٹھیک ہے نہیں جان دینا تو میں پھر واپس ہی چلے اپنے گھر۔ وہ نے اپنے گھوڑے تے چڑھیا، پچھوں ابو جہل نے اپنا غلام وہ بھی نال ہی گھوڑی دے کے بھئی اینو کی ویکھی رکھیں جب مکے چو ٹپ جائے نا اگاں پھر واپس آنا، تو وہ واقعی سے آنا ٹپ گیا مکے چو باہر، این ویکھو نا موزی وگ گیا ہون غلام ابو جہل دا، تسلی کر کے انہیں موڑی گھوڑی سیدھا واپس۔ پھر اس نے اپنے جے کسے بندے کو نہیں پوچھا، غریباں کو انہیں کسی دسیا وہ نبی دے قریب زیادہ غریب لوگ ہیں، وہ غریب کو پوچھا میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نو ملنا ہے تے خاموشی نال میں انہوں تو تک پہنچا سکنا؟ اس آگے جی بالکل پہنچا سکنا، آؤ۔ دار ارقم وچ تشریف فرما ہے۔ اچھا دروازے والے پاسے رخ ہے، جڑے مریدین ہیں ستارے ہیں چاندے، جڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہاں دی دروازے والے پاسے کانڈے تے او تے ٹک ٹکی بن کے ویکھ رہے ہیں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور گل یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسین و جمیل سن، لیکن آپ دے چہرے تے ایک روب بھی ہوندا ہے۔ روب جان دو، حیبت زدہ ہو جائے ویکھن والا، انہوں جرت نہ ہوئے کوئی بکواس کرنے دی یا حملہ کرنے دی، انہوں ادن حیبت وہ انج ہوندی آئی حیبت جی یکدم کو بندہ اپنے خیال جا رہے ہے تے انج ویکھیا تے سامنے آپ دا چہرہ یکدم ویکھے تے بندہ ایک باری مرعوب ہو جاندا، پھر برابر ویکھی رکھے تے پھر اے ٹھنڈی چاندنی یار، پھر دل سکون آ جاندا، لیکن اچانک ویکھے تے پھر روب آ جاندا سی، حیبت زدہ بندہ ہو جاندہ ہے۔ اچھا او آیا جس ویلے سامنے آیا تے یکدم سامنے آیا، او دسن والا تے پیچھا ہٹ گیا، مگر او سامنے آیا انہیں گھوڑی تے چڑھے ہویا، سامنے آیا دروازے دے تے گھوڑی تے انج کھڑا ہے تے انج گردن موڑ کے ویکھیا، جس ویلے ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور وال یکدم حیبت زدہ رہ گیا، وال انہیں جلن جویں ہائی روب دے اندر وال انہیں ویدہ رہ گیا، نظر نہ ہٹا سکیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ویکھن لگ گئے کہ بندہ حیران ہو کے ویکھی جاندہ ہے۔ اس ویلے جڑے صحابہ کرام آپ در ویکھ رہے ہیں انہاں پیچھا مڑ کے ویکھیا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر کس نو ویکھ رہے ہیں، اس ویلے ویکھیا ہے تے وہ بندہ ٹک ٹکی بن کے ویکھی جاندہ ہے، ویکھ رہا ہے۔ جس ویلے ایک بندہ اٹھیا تے اس نے جا کے انہوں ہلایا، بھائی جان کے مسئلے، اس ویلے یکدم مدہ واللہ ما ھذا بوجہ کذاب، او بیت اللہ دے رب دی قسم ہے اے چہرہ کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے ہے برہان، سبحان اللہ۔ دو چار حدیثاں ذہن چاک نے سنا دے وہاں جب پھر نسو گے تو نہیں نا، مطلب پوری گل سن کے جانا ہے نا، ہاں کیونکہ میں مضمون چھاڑ کے وچ دوئیاں گلاں شروع کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوٹے سے تھے اور آپ کے خدمت گزار تھے، ان کی جو امی جان تھی ام سلیم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی رضائی خالہ تھی، رضائی
کبھی کبھار آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبول کرتے ہوئے حضرت انس کے گھر چلے جایا کرتے تھے. چلو بچے کا دل راضی ہو جائے گا، یہ میرا خدمت گزار ہے. حضرت انس بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال خدمت کی، مجھ سے بھول چوک بھی ہوتی رہی، میں بچہ تھا، مجھ سے خطائیں بھی ہوتی رہیں، مگر آپ نے کبھی مجھے سخت لفظ بھی نہیں بولا. مارنا پیٹنا وہ تو ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا کام ہے نا. غلام و نوکروں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا بارہا دیکھا ہے. 5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھایا جا رہا ہے، ملازمہ یا ملازم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے اسے کھاتا دیکھ رہے ہیں، اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی پلیٹ میں سے، اپنی اس چھبی اور چنگیر میں سے کوئی روٹی اٹھا کے یا کوئی بوٹی اٹھا کے اسے چلو الگ ہی بیٹھ کے کھا لے. وہ دیکھ رہا ہے، یہ کھا رہا ہے. وہ ڈرائیور ہے، ملازم ہے، خانسامہ ہے، کوئی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اسی امت مسلمہ کا فرد ہے. میرے خیال ہے گل تن چنگی نہیں لگی ہے. ہاں چنگی لگی تو انجن کرو. سبحان اللہ. اچھا تشریف لے گئے ایک دن، گرمی کا موسم، اور کانا عراقن، یہ آپ کو پتہ ہے آپ کو پسینہ مبارک زیادہ آتا تھا من حدت القرآن، حدت الوحی، آپ کو پسینہ زیادہ آتا تھا. اور یہ اچھی طبیعت ہوتی ہے پسینہ زیادہ آنا، طبیعت کھلتی رہتی ہے. ٹینشن، غصہ، بلڈ پریشر، جس کو زیادہ پسینہ آتا ہے وہ ہلکا پھلکا رہتا ہے، وہ خوش باش رہتا ہے. ویسے بھی جڑے ویلے اباسی آوے منہ دے کو ہاتھ دیتا کرو. اباسی جانتے اباسی اج تو سمجھ تقریر ختم نہیں کرن دینی، مینوں پتا. انجے طرح دی غلطیاں کرتے رہو تو پھر ساری رات اتھے ہی بیٹھے رہو. پھر اللہ دے بندے سجا کھبا نہ ویکھیا کرو، جیڑا بھی فارغ ہے چاہ کے اذا تصاءب احدکم فلیمسک بیدی، جیڑا ہی فارغ ہے وہ رکھو، یہ پھاٹک بند کرو. فإن الشیطان یدخل فی کھلا رہے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے. یہ محسن انسانیت کی حدیث ہے، یہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے. شیطان مسلمان کے اندر داخل ہو، یہ کوئی جوڑ ہے؟ جس کمرے میں، جس مکان میں قیمتی مال ہوتا ہے، اس میں دل ہے، دل میں ایمان ہے، ایمان ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، تو آپ شیطان وہ چور اور ڈاکو اس کو اندر داخل، پھر جب اندر داخل ہو جاتا ہے تو یجری مجری الدم، پھر وہ شرارتیں کرتا ہے. شیطان شیطانیاں ہی کرتا ہے نا. وہ آپ کو یہ تو نہیں کہے گا نماز پڑھ، وہ تو کہے گا نہیں ابھی سو لے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے. یہ مولوی تو ویسے ہی سونے نہیں دیتے. وہ شرارتیں کرے گا، بے ایمانیاں کرے گا، دھوکے کرے گا، فراڈ کرے گا. وہ خود نہیں کرے گا، وہ آپ سے کروائے گا. تو پھر آپ کہے گا کہ وہ اس کو نکالنا چاہیے، تو پھر آپ جس کے پاس جائیں گے نکلوانے کے لیے وہ کہے گا 10,000 لاؤ. یہ جن 10,000 کے بغیر نکلنے والا نہیں ہے. کیا دکان زندہ باد، ایمان مرد آباد. پرہیز کیا کرو، پرہیز 100 علاج سے بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ آئندہ ایسا تو نہیں ہوگا نا اوپر والا اوپر نیچے والا نیچے اور پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. تشریف لے گئے آپ، وقت الظہیرہ، دوپہر کا وقت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چٹائی نکالی، چمڑے کی چٹائی جو سپیشل آپ کے لیے تھی انہوں نے بنائی. آپ نے وہ بچھائی، آپ اس پر لیٹ گئے. وہ چمڑے کی بڑی اچھی، اور اس پر رنگ بھی لگا ہوا، چمڑا بہت اچھا. تو جب آپ لیٹ گئے تو آپ کو پسینہ آنے لگ گیا. پسینہ وہاں جمع ہوتا رہا، کیونکہ وہ چمڑے کی تھی، اس نے پینا تو نہیں تھا، وہ جمع ہوتا رہا.
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے کہ اماں جی نو بلا کے لے آواں. باہر لب کے لے آئے تے آکھن لگے اماں ساڈے گھر سراج منیر آیا ہوا ہے تے تو باہر لکڑیاں چن رہی ہیں. وہ جلدی نال آ گئیاں گھر دے اندر تے جس ویلے آپ نو نیند دے عالم دے اندر ویکھیا بڑیاں حیران رہ گئیاں تے خوش بھی نال ہوئیاں. فوراً اندر گئیاں جا کے اپنا وہ کمرہ کھولیا تے لکڑ دی ایک خوشبو والی ڈبی بنائی ہوئی ہے روغنی ڈبی اس نو باہر لے کے آندا وفتحت عتیدتہو اور اودا ڈھکن کھول لیا. مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس کا ڈھکنا کھول لیا ہے. کھولنے کے بعد ڈھکنے کے ساتھ وہ پسینہ مبارک اٹھا کے ڈبیا میں ڈالنے لگ رہی ہیں. ڈبیا میں ڈالتی جا رہی ہیں اور اپنے بیٹے سے باتیں بھی کر رہی ہیں. تم کس وقت آئے تھے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تھی؟ یہ ہے وہ ہے جس طرح حال حوال لیے جاتے. باتیں تو ایسا کر رہی ہے مگر اللہ کے پاک پیغمبر کی نیند مبارک کھل گئی. کیسے کھل گئی؟ ہاں یہ آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے جب بلال نے اذان دی 2 رکعتاں مختصر پڑھیاں. پہلی رکعت دے اندر الکافرون دوسری دے اندر الاخلاص دوسری رکعت وچ پڑھ کے استجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیٹ گئے. لیٹے تو آپ نو نیند آ گئی. جس ویلے جماعت دا ٹائم ہویا بلال نے آن کے دروازہ کھٹکھٹایا بلکہ فرمایا الصلاۃ جامعہ یا رسول اللہ الصلاۃ جامعہ. جماعت دا ٹائم ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر جی آؤ آن کے نماز فجر دی پڑھاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر اٹھے نیند وچوں تے جا کے نماز پڑھا کے جس ویلے گھر آئے اس ویلے ام المومنین حبیبہ عتیقہ عشیقہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی آج میں نے ایسی بات دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی. کیا بات دیکھی؟ آج میں نے توجہ کی جب آپ نے سنتیں پڑھی 2 رکعات فجر کی پڑھی لیٹ گئے تھے تو آپ کو نیند آ گئی تھی. میں نے خود سنا سمیت خطیتہ میں نے خود سنا آپ کو پکی نیند آ گئی تھی مگر آپ نے جا کے نماز پڑھائی. آپ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی ہمیں تو آپ نے یہ مسئلہ بتایا جب آدمی سو جائے تو نیند ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے وضو ہی نہیں کیا جا کے نماز پڑھائی. آپ مسکرائے اور فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن لے تنام عینایا ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر دل زندہ رہتا ہے. دل جاگتا رہتا ہے. میں غفلت کی نیند نہیں سوتا. تم لوگوں کے لیے یہی مسئلہ ہے. تمہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا نیند کے عالم میں کیا ہوا لیکن میں اتنا بے خبر. بولو تنام عینایا ولا ینام قلبی. یہ محبت وحی ہے. اس مقام پہ وحی اترتی ہے اور وہی چاہے نیند میں اترے چاہے بیداری میں اترے وہ وحی کا محبت ہے. وہ اس پہ غفلت کا پردہ. یہ بصیرت والا ہے. یہ بصیرت والوں کا امام ہے. اللہ بصیرہ. پھر وہ کام کیتا ہی نا یہ میں ادھر ویکھو میں ادھر یار پھر اونی خدا کے بندو کس لیے آئے ہو؟ کچھ سنو تو سمجھو اور سمجھو تو عمل کرو. تمہارے سمجھانے کے لیے تو میں اپنی بولی چھوڑ کے اردو میں شروع ہو جاتا ہوں. اور مجھے اس کی کوئی یہ نہیں کہ مجھے اس کی کوئی فیس زیادہ مل جائے گی. نہیں میں تو اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں. کم از کم بول رہا ہوں تو آپ کو سنیں اور آپ سمجھیں. سمجھنے کے لیے. اور سمجھنا کس لیے ہوتا ہے؟ عمل کے لیے ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی. اللہ اکبر. وہ ڈبیا وچ پسینہ مبارک آپ دی نیند کھل گئی.
آپ نے فرمایا ما کنت تصنعین یا ام سلیم، خالہ جان یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث کے یہی الفاظ ہیں، باقی اور بھی ہیں لیکن مسلم میں یہی ہے کہ انہوں نے جواب میں کہا نرجو برکتہ لصبیاننا، ہم اس پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھا کرتے ہیں۔ نرجو ہمیشہ ہماری عادت رہی ہے، جب بچہ کوئی بیمار ہوتا ہے آپ کا پسینہ لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی وہ کتنے آئی گل؟ ہاں سبحان اللہ، یہ برہان ہے، یہ برہان ہے، قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے، برہان بغیر پڑھے ہی اپنی حقانیت کا ثبوت دے دیتا ہے۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ ٹائم ہی 8:45 ہے، بند کیتی نے آج سپیشل۔ اچھا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے پکی گل احسان کیتا ہے منن والے ماننے والوں کے لیے، ماننے والوں پر، کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے اپنا آخری اور عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا جو پیغمبر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کائنات والو، ہم نے یقیناً یہ بہت بڑا احسان کیا ہے ماننے والوں پر، اپنا خاص رسول بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا، ام القرآن میں بھیجا، امین میں بھیجا، خود پڑھا کے بھیجا، کسی کا شاگرد نہیں بننے دیا، کسی کا شاگرد نہیں بنایا، اپنا شاگرد بنا کر معلم کائنات بنا کے بھیج دیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمت۔ ایک آدمی آیا ہے، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے پاک پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آنکھیں بند کر کے سر ہلا رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ جو آپ لوگ ایسے کر کے بیٹھے ہیں، ایسے یہی سوتے ہیں ایسے، میں نے تو ایک کھڑا کیا ہے، خدا کی پناہ وہ تو دونوں اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ یہ مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے؟ یہ آپ کسی چودھری کے ڈیرے پہ بیٹھے ہو؟ یہاں کیا لینے آئے ہو بندگان خدا؟ یہ طریقہ یہ بندگی کا ہے؟ بندوں کے رب کے گھر میں بیٹھے ہو، کس انداز میں بیٹھے ہو؟ ذرا عاجزی سے بیٹھو، پتہ چلے رب کا بندہ بیٹھا ہے، حالت بندگی دکھاؤ۔ یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث یاد آ گئی، فرمایا ان للہ ملائکۃ سیارۃ یطوفون فی الارض یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے فرشتوں کی ایک الگ جماعت ہے جو پھرتی رہتی ہے، ذکر والوں کو تلاش کرتی ہے۔ یلتمسون اہل الذکر، کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ قرآن بھی ذکر ہے نا؟ کون سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، کون ذکر کر رہا؟ کون اللہ کو یاد کر رہا؟ اگر کسی ایک دو، کیونکہ وہ مختلف ٹولیوں کی شکل میں پھیلتے، ایک دو کو کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں خالص اللہ کا ذکر ہو، خالص کی بات ہے ملاوٹ والے کی نہیں، جہاں خالص اللہ کا ذکر ہو، تو وہ باقیوں کو بھی بلا لیتا، ہلموا الی حاجتکم، سب فرشتے آ جاؤ، وہ مل گئے ہیں جن کو ہم تلاش کر رہے تھے، اور آج اس صدی میں تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں، ملاوٹ والے ملتے ہیں، خالص مشکل سے ملتے ہیں۔
इला हाजतिकुम, वो सारे आ जाते हैं। फरमाया वो कितने होते हैं? जो तोहफ़ुहुमुल मलाइकतु बिअजनिहतिहिम, जो आके उनको अपने पर से ढांप लेते हैं, वो कितने होते हैं? मिनल अर्ज़ इला समाई दुनिया, ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते। ये बैठा है, कोई चौधरी बैठा है, कोई मौलवी है, कोई सूफी है, कोई दाढ़ी मुंडा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई जैसा भी है, वो आके परों के साथ साया कर रहे हैं। और ये बात याद रखें, वो फरिश्ते हम सबको जानते हैं, नाम बनाम, हमारी नस्ल, हमारे बाप दादा, लकड़ दादा, जकड़ दादा, जितने भी, सबको जानते हैं, क्योंकि वो मरते तो हैं नहीं, हम सब के साथ वो रहे, सबको जानते हैं। वो डायरी लिखते हैं, फ़लाँ बिन फ़लाँ सुबहान अल्लाह कह रहा था, फ़लाँ बिन फ़लाँ अल्लाह अकबर कह रहा था, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने नारा लगाया था, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने जवाब दिया था, फ़लाँ ने नहीं दिया था। चलो खैर बहरहाल उस जब वो डायरी तकमील होती है, अहले ज़िक्र उठते हैं, तो वो फरिश्ते भी चले जाते हैं। आई के दिन का काम ख़त्म, अल्लाह को दिखाया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों को किस हाल में पाया? वो भी अलीम बिज़ाति सुदूर, पूछता है, जानबूझ के पूछता है। फरिश्तों ने कहा था ये खून रेजी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तू इसको बना के भेज रहा है खलीफा बना के। अब अपने मुंह से बताएं ना मेरे बंदे क्या कर रहे थे। अब फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह यज़्कुरूनका व युहल्लिलूनका व युसब्बिहूनका व यशकुरूनका व युकब्बिरूनका व युमज्जिदूनका व युसब्बिहूनका। वो तेरी तस्बीह कर रहे थे, तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो तो तेरा ही तेरा जिक्र है, कमाल है, कमाल बंदे हैं। अच्छा तो हल रओनी, फरिश्तों मुझे ये बताओ, ये मेरे जिन बंदों का हाल तुम सुना रहे हो कि इतने शौक से वो मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा हुआ है? वो फरिश्ते कहेंगे देखा हुआ तो नहीं है, वो तो युमिनूना बिल गैब, बिन देखे वो तुझसे मोहब्बत रखते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन की पहचान। वो सूफी साहब को हिलाए। अच्छा वो तो देखा हुआ नहीं है। अब अल्लाह फरमाएगा अगर मुझे देख लें फिर कितना याद करेंगे। तो वो फरिश्ते कहते हैं फिर हमारा अंदाज़ा ये है कि वो खाएंगे पिएंगे नहीं, वो सोएंगे नहीं, वो घरों को नहीं जाएंगे, वो तेरा ही तेरा जिक्र करते रहे। जब ये फरिश्तों की शहादत आई तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया इन्नी उशहिदुकुम, फिर मैं भी तुम्हें गवाह बना के एक बात का कह रहा हूँ, इन्नी उशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, कि मैंने उन सब को बख्श दिया। नादा मलकुम मिनस समा, एक फरिश्ता आवाज लगा के कहेगा अल्लाह तूने सबको माफ किया, हाँ हाँ सबको माफ किया, लेकिन मैंने देखा था इन्ना फीहिम रजुलन अता लिहाजतिही, एक बंदा था वो जिक्र के लिए नहीं आया था, अपने काम के लिए आया था। मैंने शुरू में कहा था जिस नीयत से आए हो, मेरे अल्फाज याद हैं? तो वो फरिश्ता कहेगा इन्ना फीहिम रजुलन अता लिहाजतिही, वो तेरे जिक्र के लिए नहीं, वहां जो बंदे बैठे थे उनमें से किसी के साथ उसको काम था। उसने कहा कि अब ये तो इसको मौलवी फंसा के बैठा है, मौलवी जान छोड़ेगा तो ये उठेगा, चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। वो पीछे पीछे वो भी बैठ गया, भाई चलो जब ये उठेंगे। अच्छा बैठ गया था तो बैठ के क्या करता रहा था? पहले तो थोड़ी देर चुप करके बैठा रहा, फिर जिस तरह दूसरे सुभान अल्लाह कहते वो भी कहने लग गया था। अच्छा वो भी कहने लग गया था। तो अल्लाह कहेगा हुमुल्लज़ीना सुअदा ला यशका बिहिम जलीसुहुम, वो मेरे जिक्र वाले मुवैद इतने खुश नसीब हैं जो उनके साथ बैठ गया मैंने उसको भी माफ कर दिया। तो अब अल्लाह के घर में बैठे हो, माइदतुम मिन, ये खाना है, दस्तरखान है, तिरमिज़ी की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की। फरमाया इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरताउ, जब जन्नत के बागों में आओ खाओ पियो।
ایک کھانا پینا میں نے مانا ویسے کھانے کے لیے اکل یاکل ہوتا ہے، راتا عیرتا ہو، اپنے آپ کو تھوڑا سا پھل وغیرہ کھا کے تھوڑا بہت کھا کے تر و تازہ کر لینا. جس طرح بھائیوں نے کہا تھا اپنے ابا جان سے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو، ارسلہ معنا غدا یرتع و یلعب. یہ پھل کھائے جنگل کے، پھل کھا لیا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر، یہ ریاض الجنہ کہاں ہے؟ جنت کے باغ، ہم پھل کھائیں گے؟ کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا المساجد، یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں. سبحان اللہ. تو عرض کیا ومرۃ یا رسول اللہ، پھر کھانا پینا وہ کیا ہے اس میں بیٹھ کے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان 3 جملوں میں سے کوئی جملہ بھی پڑھو مسجد میں بیٹھ کر، یقین رکھو میں نے جنت کے باغ کا پھل کھا. میں نے خود سنا بخدا. ایک مولوی صاحب سے میں پاس بیٹھا تھا، وہ تقریر کر رہے تھے، ان کے بعد میں نے تقریر کرنی تھی. انہوں نے کہا لوگوں کیا تمہیں پتہ ہے جنت کے کیلے کتنے لمبے ہوں گے؟ لوگوں نے ایسے کیا، کتنے ہوں گے؟ اس نے کہا جیسے یہ مسجد کا مینار ہے. واللہ خدا کی پناہ بھائی ایسے بھی نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اتوب ہی متشابہ، ذائقے اثر میں وہ بے مثال ہوں گے اللہ کے بندو. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے جنت میں سدر مقصود بھی ہے، بیر بھی ہے تو سیب بھی ہے. آپ نے بیر کھانا ہے یا سیب کھانا ہے؟ بیر کے لیے تھوڑا منہ کھولنا پڑتا ہے، سیب کے لیے سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے. تو آپ بیر کھاتے ہیں کہ سیب کھاتے ہیں؟ تو منہ کھول کے کہیں نا سبحان اللہ. ایسے رونی شکل بنا کے سبحان اللہ، ایسے سیب نہیں کھایا جاتا، ایسے تو بیر سدر مقصود کھاؤ. میں کہتا ہوں تم سیب کھاؤ، تم کیلے کھاؤ. کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ آج تو بچوں کھا کے ہی جاؤ گے. اللہ اکبر. ہاں جی. یعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا، ہاں والحکمت، دانائی کی باتیں بتانے والا بھی کون؟ وہ صاحب بصیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آئے، رمضان تھا، صحابی آئے، صبح کی نماز پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابھی آپ نے کل میں وہ آیت سنائی تھی میں نے رات اس پر پورا عمل کیا. اچھا اچھی بات ہے، تو کون سی آیت اور کیسے عمل کیا؟ یہ جو قرآن میں آیا ہے کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر واتموا الصیام الی اللیل. میں نے اس پر عمل کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب سحری کھانے لگو کھاتے رہو پیتے رہو جب تک سفید اور کالا دھاگا آپس میں الگ الگ نظر نہ آئے. میں نے اس پر عمل کیا. کیسے عمل کیا یا رسول اللہ؟ میں نے ایک سفید دھاگا لیا لمبا سا، ایک کالا لے لیا. بخاری شریف ہے، اور ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، یہ اہل کتاب عیسائیوں سے تشریف لائے تھے اسلام میں. تو خیر میں نے انہیں 2 دھاگوں کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا، بوقت ضرورت کام آئیں گے. جب میں سحری کے وقت اٹھا، میں نے وہ کھانا تھا نا روزے رکھنے کے لیے کھانا پینا، میں نے کچھ کھایا پیا. پھر میں نے سرہانہ اٹھایا، دھاگے دیکھے تو دونوں ہی کالے تھے، کوئی چٹا وکھرا نظر آندا کوئی نہیں. جبکہ میں ایک چٹا رکھیا سی تے ایک کالا، وکھو وکھ اجے نظر نہیں آئے. میں نے تھوڑی دیر کے بعد بسم اللہ پڑھا اور پھر کھانا شروع کر دیا، پھر کچھ نہ کچھ تناول کر لیا. پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دھاگے نکالے مگر پھر بھی دونوں کالے، سفید الگ نظر. اچھا جب تک اتنی روشنی نہ ہوئی
کہ سفید الگ نظر آنے لگا اور کالا. اس سے میں نے چل بھائی ٹھیک روزہ ہو گیا الحمدللہ. آپ نے فرمایا یار انک لعریض الکفا، تیری گردن بڑی لمبی ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا قرآن نے تو آسمان کے دھاگے کہے ہیں، تو نے سر کے نیچے آسمان رکھا تھا. اللہ نے تو کہا ہے وہ صبح صادق اور کاذب والے دھاگے، صبح کاذب پر بھی ایک دھاگا نمودار ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح اٹھتا ہے عموداً اور مٹ جاتا ہے، اور جو صبح صادق کا ہوتا ہے وہ پھیلتا ہے، پھر وہ مٹتا نہیں ہے. یہ اس سے علیحدہ ہو جائے تو پھر اس وقت سمجھنا کہ اب فجر ہو گئی، اب کھانا پینا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کیا ہیں؟ صرف تلاوت نہیں کرتے، معلم الکتاب بھی ہیں. آپ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، آپ سمجھاتے بھی ہیں. آپ میرا خیال ہے تھکے ہوئے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باقی پھر انشاءاللہ اگلے سال. ہاں چلو میں نے بھی تمہیں چیک کرنے کے لیے کہا تھا بیٹا کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن اعلان اگے اللہ کیتا، ابراہیم علیہ السلام نے تمہید بدی، دعا کی تھی، اللہ نے اعلان کیتا. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پرچار کرایا جا رہا ہے. قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ. فرماؤ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، او کائنات انسانی، کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ کوئی اب ہے یا تب آئے گا یا قیامت تک آئے گا جس کا نام بھی انسان ہوگا، اس کو میرا یہ پیغام ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. مجھے مسجد کی انتظامیہ نے منتخب نہیں کیا ہے، کسی کمیٹی نے میرا سلیکشن نہیں کیا ہے. انی رسول اللہ، میں اللہ کا انتخاب ہوں، میں مصطفیٰ ہوں، چنا ہوا، میں منتخب مصطفیٰ، مجھے اللہ نے چنا ہے، میرا انتخاب اللہ نے کیتا ہے. پوری کائنات وچ اور بھی بڑے خاندان موجود، مگر میرا خاندان چن لیا ہے. میرے خاندان دے اندر بھی بہت سارے لوگ موجود، مگر اللہ نے مینوں چن لیا ہے، کیونکہ میرے اندر او کمال رکھے ہیں جڑے کسی اور دے اندر رکھے. الیکم جمیعا، اور دوسرا اعلان ہے میں سارے اول رسول بن کے آیا. کوئی پڑھیا لکھیا ہوئے یا ان پڑھیا ہوئے، کوئی پرایا ہوئے یا گانا ہوئے بیگانا ہوئے، کوئی لفظی مجازی حقیقی یا حکمی یا اصطلاحی یا معنوی، کوئی میاں ادیب رقیب خطیب جو کوئی جی ہو جائے کمال والا یا کی ہو جائے جمال والا، کوئی شعر والا حضری یا بدوی ہوئے، کوئی جنگل والا روحی یا کوئی ہوئے، کوئی جس صفت یا کمال والا ہوئے، اس نو پتہ ہونا چاہیے کہ ان قیامت تک میرے بعد اور کسی نبی نہیں آنا، بلکہ میں ہی الیکم جمیعا. میں خاتم النبیین. آپ کو پتہ ہے النبیین جمع کا لفظ ہے، اور جمع پر جو الف لام آتی ہے وہ عہد کے لیے نہیں ہوتی، وہ یا تو جنس کے لیے ہوتی ہے یا استغراق کے لیے ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ سارے کے سارے نبی جس پر نبی کا نام صادق آئے، میں نبیوں کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور ایسا نہیں آئے گا جس کا نام نبی ہو. معنی سمجھ آیا؟ النبی کا لفظ میرے بعد کسی پر استعمال، بولو شاباش. میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں.
اور قرآن دے اندر بھی پہلے رکوع دے اندر پہلا سپارہ میموری بک تو نہیں گئی پہلا سپارہ فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے میرے پاک پیغمبر ہے میں مومنوں دی نشانیاں دس رہا، وہ ہیں مومن وہ ہیں، یہاں بلا استثناء عموم پایا جاتا ہے، قیامت تک جیڑا بھی آئے اس مومن دی نشانیاں ضرور او دے اندر پائیاں جانیاں چاہیے نے۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب سمجھو، فرمایا ایمان بالغیب، رب کیسا ہے یہ نہ سوال کرو، اس کی تقدیر کیسی ہے یہ نہ سوال کرو، بس یہ پوچھو کہ اس نے کہا کیا ہے، وہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ ایمان بالغیب، رب کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، اس سوال الملکین والے فرشتوں کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، میزان وہ اعمال تولنے والا ترازو اس کو نہیں دیکھا، اعمال نامے کو ابھی نہیں دیکھا، جنت کے دروازے پہ استقبال کرنے والے ان فرشتوں کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا مگر جس طرح ہم نے کہا وہ مان گئے۔ پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کریں گے، وہ نماز، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں قائم نہیں کرتے ہیں، اللہ نے کہا قائم کرو، قائم کسی چیز کو کھڑا کرو، صبح کی پڑھی ظہر کی لٹا دی، ظہر کو بھی کھڑے ہو جاؤ نا، کھڑے ہو گئے تو قائم ہوگی، سونے سے تو قائم نہیں ہوگی، اور پھر سنت کے مطابق پڑھو، وقت پر پڑھو، با جماعت پڑھو، اور ٹھیک ٹھیک اطمینان سے پڑھو۔ ہمارے ایک خان صاحب تھے، وہ گاڑی چھوٹ رہی تھی، وہ نماز پڑھی جلدی جلدی، وہ خدا کے بندے ویسے بھی سفر میں 2 رکعت ہے، اس کو تو سکون سے پڑھ۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اپنا کام جلدی جلدی، خدا کا کام آہستہ آہستہ، تو خدا کا کام بھی جلدی جلدی کرو یا خدا۔ تو ایسے کو تو یہ جواب ملا کہ ارجے، جلدی جلدی پڑھنے والے کو فصل لے انک لم تصلی، کو آداب ہیں اللہ سے مانگنے کے، اللہ کی بندگی سکون سے کرو۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے دیا اس سے خرچ بھی کرتے۔ یہ کچھ مشکل مقام ہے خرچ کرنا، کیونکہ مال کی محبت ادھر ہوتی، ادھر۔ نماز تو یہ ہے نا بھائی، چلو ٹھنڈے پانی سے، آج کل تو گیزر ہیں، ٹائم ہو گیا، میں آ رہے ہیں انشاءاللہ، تو ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے پڑھ لی چلو نماز، لیکن مال، کمایا ہوا مال وہ دینا، اللہ اکبر۔ ہم نے تماشا دیکھا انسانوں کا پچھلے 7 مہینوں میں، کاروبار نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں، چلو جن کا کاروبار تھا تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ چلتا رہا، جو میرے جیسے خطیب تھے وہ گھر بیٹھے تھے۔ استاد صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے بیٹا میں، چلے، وہ کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے، سٹیج پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ خطابت، پتہ نہیں کیا کیا، 2 سطریں خطابات کی اشتہاروں پہ لکھتے ہیں، اب جب گھر میں بیمار پڑا ہوں کو پوچھنے نہیں آیا کہ استاد صاحب کو پوچھنے جائیں کچھ امداد نہ کرنی پڑ جائے۔ جمعہ پڑھایا، کہنے لگے میں نے کہا اب ان 20 منٹوں میں کیا ہوتا ہے، میں نے چھوٹی سی بات سنائی، حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، دشمنوں سے بچایا گیا، 4تھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں ان کی رہائش ہے الحمدللہ۔ تو ایک صوفی صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے استاد جی
یہ چوتھے آسمان تے بیٹھے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتنے کھاندے پیندے کی نے؟ اتنے کھاندے پیندے کی نے؟ وہ آخر لگے مینو چڑھیا غصہ، میں کیا تینوں چوتھے آسمان تے بیٹھے ہوئے دا فکر ہے، کدی میرے کو پوچھے میں کی کھاندا پیندا؟ فرش والوں کی خبر نہیں، عرش والوں کی بات کرتے۔ مما رزقناہم ینفقون، انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسجد بناؤ اور مدرسے میں سیمنٹ کی بوری لگاؤ، ضرورت مند انسانوں کی امداد کیا کرو۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت میں اس کے کام آتا ہے، اللہ اس کی حاجت میں اس کے کام آتا ہے۔ اور فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ان کی نشانی یہ ہوگی قیامت تک آنے والے مومنوں کی، وہ تفصیلی اور تشریعی ایمان اس وحی پر رکھیں گے جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اور اجمالی ایمان انزل من قبل کا جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، توراۃ، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان رکھیں گے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے ان ناموں سے کتابیں اتاری تھیں۔ بس دو وحی، ایک جو آپ پر نازل ہوئی، ایک جو آپ سے، قیامت تک آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آئے آپ کے بعد، ورنہ اس پر بھی ایمان رکھنے کا اعلان کیا جاتا کہ وما ينزل من بعد کا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول مبعوث ہوئے، آپ کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب، لا وحی بعد محمد انقطع الوحی عنا، اب کوئی اور وحی، کوئی اور شریعت، کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اسی پر ایمان قرآن پر رکھنا ہے، اسی پیغمبر کی سنت اور سیرت کو اپنانا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں کہ ہم نے جو کھایا پیا حلوہ اللہ ہضم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه